وسلم عليك يا حبيب اللہ. صدائیں درود و سلام کی آتی رہیں گی، صدائیں درود و سلام کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا. صدائیں درود و سلام کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا. اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، کیونکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. پھر ہم کیوں نہ کہ وہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. صلو علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب باوال بلند جو کام میں مصروف ہیں، جو ویسے ہی بیٹھے ہیں، ان سے ملتمس ہوں میرے ساتھ باوال بلند ایک مرتبہ مل کر درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول اللہ النبی الکریم۔ حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل سے، مالک کے احسان سے، مالک کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی، ایک مرتبہ پھر آقا دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ہر سال کی طرح اس سال بھی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں تمام اہل محلہ والوں سے، مہمانوں اور دوستوں اور رشتہ داروں سے، اور جہاں جہاں تک جو میری آواز سن رہے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں اپنے کام کاج کو روک کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے کام کو موقوف کر کے پنڈال میں تشریف لائیں تاکہ محفل کا آغاز تلاوت قرآن سے کیا جائے، کیونکہ ہم اہل اسلام جب بھی کبھی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، جب بھی کبھی محفل کا انتظام کرتے ہیں، اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں۔ وہ محفل کیونکہ اگرچہ کوئی بھی محفل ہو، وہ محفل شان صحابہ کی ہو یا شان اولیاء کی، وہ محفل کسی بزرگ کے عرس کی ہو یا اصال ثواب کی، وہ محفل سرکار کے وضحا چہرے کی ہو یا واللیل زلفوں کی، الغرض کوئی بھی ہم محفل کرے، وہ محفل کسی قسم کی بھی ہو، ہم اہل اسلام، اہل محبت اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں، کیونکہ شاعر کہتا ہے قرآن تجھے دیکھنا عبادت، تجھے سننا عبادت۔ اے قرآن تجھے دیکھنا عبادت، تجھے سننا عبادت، یہی میری بندگی میں کروں تیری تلاوت، یہی میری بندگی میں کروں تیری تلاوت، کیونکہ قرآن واحد ایسی کتاب ہے، قرآن کو سننے سے دلوں کو سرور ملتا ہے، قرآن کو پڑھنے سے آنکھوں کو نور ملتا ہے، قرآن کو پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، قرآن کو سننے سے اولاد میں برکت ہوتی ہے، قرآن کو سننے سے محلے میں برکت ہوتی ہے، اور فرمایا جاتا ہے جہاں جہاں قرآن کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں پر نہیں مارتا، اور جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ جہاں رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے۔ میرے آقا اگر غار میں ہے تو قرآن نازل ہوتا ہے، میرے آقا جنگ میں ہے تو قرآن نازل ہوتا ہے، میرے آقا سفر میں ہے تو قرآن نازل ہوتا ہے، میرے آقا حضر میں ہے تو قرآن نازل ہوتا ہے، الغرض آقا مسجد میں ہے تو قرآن نازل ہوتا ہے، آقا جہاں جہاں جاتے ہیں قرآن نازل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب اگر میں نے تجھے نہ پیدا کرتا تو میں پوری کائنات کو نہ بناتا، اے محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو آسمان کو نہ بناتا، اے محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا یہ ماں باپ کو نہ بناتا، اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا انسانوں اور جنوں کو نہ بناتا، اے محبوب اے سونے و محبوبہ اگر کائنات کو بنایا ہے تو تیرے لیے بنایا ہے، اللہ نے کائنات کو بنایا ہے تو اپنے محبوب کی خاطر بنایا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کائنات کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا ابرار عطاری قادری حافظہ اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھے گزارش کی، میں حاضر ہوا
ان کے والد صاحب ہر سال کی طرح پرجوش طریقے سے محفل کا انعقاد کراتے ہیں، سجاتے ہیں۔ ان کے بھائی بھی اچھا تعاون کرتے ہیں، اچھا ماحول سجاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر سال محفل کا مزید سے مزید اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ ہر آنے والی محفل پچھلی محفل سے بہتر ہوتی جاتی ہے۔ پچھلی محفل اس سے بہتر تھی، اس کے بعد جو محفل ہے اس سے بہتر ہے۔ انشاءاللہ آج جو محفل ہے یہ پچھلی محفل سے بہتر ہوگی، اچھی ہوگی، کیونکہ جہاں پر میرے اور آپ کے آقا کا ذکر ہوتا ہے، محفل میں بندے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، آقا کا ذکر ہو وہ محفل سب سے اچھی ہوتی ہے۔ وہ محفل چاہے گھر میں ہو، وہ محفل چاہے مسجد میں ہو، وہ محفل محلے میں ہو، وہ محفل گراؤنڈ میں ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ کائنات میں سب محفلوں سے افضل محفل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک القرآن زین القرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد الیاس عطاری صاحب کو تو آپ رب تبارک و تعالیٰ کے لارائب قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ ان کا استقبال کیجئے محبت کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ محترم جناب حافظ محمد الیاس قادری۔